السلام علیکم ناظرین، شکیل خان کی بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل خان آج اپنے ساتھی جناب کاشف حفیظ کے ساتھ۔ کاشف حفیظ صاحب ریسرچ کے آدمی ہیں، تحقیق کے آدمی ہیں، پڑھنے لکھنے میں مگن رہتے ہیں، کالمسٹ ہیں، اخبار میں لکھتے ہیں اور خوب بولتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی معاشرت کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے۔ چونکہ ریسرچ کے آدمی ہیں اس لیے ہر چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور آپ کا نقطہ نظر نارمل آدمی کے نقطہ نظر سے مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، جس طرح سے کہ آپ کے علم میں ہے، آج کل پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے، لگتا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے ملالہ کے زخمی ہونے کا ایشو۔ یہ ملال ہم سب کے دل میں ہے، 18 کروڑ لوگوں کے دل میں ہے جو کچھ ملالہ کے ساتھ ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک وہیمانہ واقعہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ گزرا ہے، شاید یہ ہمارے اپنے بچوں پر ایسی کوئی واقعات ہو گیا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ اتنا ہی آسان ہے؟ کیا اس کے امپیکٹ وہی ہیں جو نظر آتے ہیں؟ کیا دنیا اس کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ کہ کہیں یہ بھی اس بات کا پیش خیمہ تو نہیں ہے جس طرح سے 9/11 پر حملے کے بعد، 9/11 کے واقعات کے بعد یا ٹوئن ٹاور پر حملے کے بعد دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی غیر متمدن اور ایک ایسے ملک پر چڑھائی کر دی گئی کہ جو اس بات کے لیے کسی طور پر جس کا تعلق نہیں تھا کہ وہ 9/11 والے واقعات میں اس کے لوگ شامل ہو سکتے، اور اس کو بیس بنا کر دنیا کے کئی ملکوں کی فوجیں افغانستان پر چڑھ دوڑیں۔ اس بات پر بات کریں گے، ہمارے دوست ہیں کاشف حفیظ صاحب۔ کاشف بھائی، ملاقات کا مقصد، بیٹھک کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس بیٹھک کی طرح لیا جائے جہاں لوگ بیٹھ کر بہت انفارمل سے انداز میں، بہت انفارمل ہو کر، بہت ایک دوسرے سے کلوز ہو کر اور دل کی باتیں کریں۔ تو ہم بھی یہاں آج آپ کے ساتھ دل کی باتیں کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ایک ایشو ہے، اس بچی کا ایشو، یہ ایشو یقیناً بڑا دردناک ایشو ہے، لیکن کیا یہ اسی طرح کا ایشو ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا بیہائنڈ دی کرٹن، پردے کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا بھی، اور آپ نے جو تعریف کی ہے شاید میں اتنا لائق نہیں ہوں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انفارمل گفتگو کرنی ہے تو انفارملی میں بات کرتا ہوں۔ میں اس بچی کی تصویر جب میں دیکھتا ہوں یا اس کی جب مووی دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، تو مجھے اپنی بھتیجی یاد آتی ہے۔ وہ بھی کوئی 13-14 سال کی بچی ہے، اور جب میں اس کے سر پہ دوپٹہ ڈلا ہوا، اس کے چہرے پہ معصومیت، اس کے چہرے پہ کلکاریاں دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے گھر کی، میرے اپنی جیسی بچی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے، جس نے بھی جا کے اسے گولی ماری ہے، وہ بڑا شفقانہ ہے اور بڑی بہیمانہ ہے۔ اور اس سے کہ جتنی بھی مذمت کی جائے، شاید مذمت کا لفظ ہی بہت چھوٹا ہے، مطلب ہم اس کی بات ہی نہیں کر سکتے مذمت بالکل کی، نہیں کر سکتے، بالکل دل پہ ترازو ہو جاتا ہے اس کی شکل دیکھتے ہیں، اور جب یہ تصور میں لاتے ہیں کہ وہ زخمی ہے اور وہ جاں بلب ہے، اور جتنی تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو شفا دے، ان کو دوبارہ سے پڑھنے کی توفیق دے، اور ان کو زندگی میں لے کے آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لیکن بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے لیکن موجود ہیں۔ یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ لیکن جو آ جاتا ہے بیچ میں، ان لیکن کے اندر جو ہے ہمیں اس کو بہت بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا۔ ہم اس بات سے ہٹا دیتے ہیں کہ وہ زخمی کیسے ہوئی، اور وہ زخمی ہونا ہی جو ہے نا اس کا، تمام چیزوں کرتے ہوئے۔ لیکن جہاں تک میں نے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی، ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، اصل میں دنیا، ہم کہتے ہیں نا گلوبل ولیج ہے، تو یقیناً دنیا گلوبل ولیج ہے۔ کراچی میں کوئی ہونے والا واقعہ کا ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق کہیں گلگت پہ اس کو اثر نہ آتا ہو، گلگت میں کسی ہونے والے واقعے کا ایسا نہیں کہ اس کا کراچی میں تعلق نہ ہوتا ہو۔ یہ ہے کہ کبھی دنیا کے اندر جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مووی بنائی گئی، تو اس کا اثر پوری دنیا کے ہر شہر کے اندر اس کی حدت محسوس کی گئی ہے، اس کی چیزیں محسوس کی گئی ہیں۔ یہ گلوبل ولیج کی چیزیں تھیں۔ شاید آج سے 200 سال پہلے بھی واقعہ ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ واقعہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جا رہا، ہر زمانے میں کی گئی اس طرح کی حرکتیں ہر طرح کے معلوم کرتے رہے۔ نبی کریم کی جسد خاکی کو چرانے کی کوشش کی گئی، مطلب اس سے زیادہ چیزیں کیا ہوگی، لیکن تمام چیزیں ہوتی رہیں، لیکن شاید ہمیں اس طریقے سے معلومات نہیں تھیں۔ اب ہمیں معلومات ملتی ہیں تو فوراً مل جاتی ہیں، اور ہمارے ریئیکشن بھی فوراً ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ملالہ کیس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ
عمران خان صاحب نے جو ریلی نکالی تھی ابھی اینٹی ٹیررسٹ اٹیکس کے خلاف وزیرستان جانے کی بات، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک پہنچے کہاں تک نہیں پہنچے، واپس پلٹ آئے یا نہیں پلٹ آئے، لیکن وہ ایک بڑی تعداد کے اندر ایک جمع غفیر کو لے کے جو ہے وہ وزیرستان کی طرف رواں دوا ہوئے. ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا جو کہ مغربی تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے نا الیکشن، امریکہ کے اندر الیکشن کی کیفیت جی ہے، بالکل الیکشن فیور میں مبتلا ہے، الیکشن فیور کے اندر مبتلا ہے، اور وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے ایشو تک پہ جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے اور سوال جواب ہو رہے ہیں. اور ان کی سیاست کے اندر جہاں پہ ان کے لوکل ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ انٹرنیشنل ایشوز بھی ان کے یہاں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے باڈی بیگز، جب باڈی بیگز آتے ہیں تو انہی کے ہم وطنوں کے آتے ہیں، کسی اور کے نہیں آتے. وہاں پہ ان کی یہی لاشیں پہنچتی ہیں اپنے افراد کی. لیکن کاشف صاحب باڈی بیگ کی جو اصطلاح آپ نے استعمال کی نا، افغانستان سے باڈی بیگ اس طرح سے نہیں جا سکے جیسے ویتنام سے گئے تھے، اس لیے وہ امپیکٹ تو نہیں آیا کبھی بھی، یا یہ کہ یہ جو جنگ جو ہے اس افغانستان کی جنگ میں باڈی بیگ پہنچنے کا تناسب وہ نہیں رہا جو ویتنام کا تناسب تھا. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ امریکن جو ہیں، نارمل امریکن جو ہے، وہ تو دنیا کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. دیکھیں وہ بات آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ ویتنام کے زمانے میں پھر بڑھ گیا ہے. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں سائبر ورلڈ نہیں تھی، ان تمام چیزیں بڑھ گئی ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ 10,000 لوگ ہلاک ہوئے ہوں اور اس دفعہ کے 1,000 لوگ ہلاک ہوئے ہوں، لیکن 1,000 لوگوں کی قیمت زیادہ بھاری ہے بنسبت ان 10,000 لوگوں کے، کیونکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اس وقت زیادہ ہے، لوگوں کی ایک دوسرے کی چیزیں زیادہ ہے. اور یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ ایک عام آدمی کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی چیز محسوس ہوتی ہے. ان کا میڈیا ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے، ان کے پولیٹیشینز کوئی ہائپ کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ریلی لے کے جا رہے تھے ابھی ڈرون اٹیکس میں، اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ امریکہ کی سیاست کے اندر نظر آ رہا تھا. موجودہ الیکشن میں موجودہ الیکشن کے اندر وہ باراک اوباما کے لیے ایک پوٹینشیل تھریٹ تھا. اس کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی، اس پہ ڈسکشنز ہو سکتے تھے، اس پہ باتیں ہو سکتی تھیں وہاں پہ، اور گفتگو شروع ہو چکی تھی. انٹرنل اینٹی ڈرون اٹیکس موومنٹ جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی تھی وہاں پہ، اور جس پہ یہاں پہ ان کے صحافی آئے ہوئے تھے، ان کی تمام چیزیں آئی ہوئی تھی، پوری ایک فضا بن چکی تھی اس کی، جہاں پہ اس کا ایک انٹرنل ایشو تھا جو میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے سیاست کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنی ادھر ادھر کر دیں، لیکن جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا اینٹی ڈرون اٹیک موومنٹ، چاہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن کسی نہ کسی سطح پہ وہ ڈیولپ ہونا ضرور شروع ہو چکا تھا امریکہ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، اور خاص طور پہ الیکشن کی فضا کے اندر، جو کبھی بھی باراک اوباما کے لیے کسی بھی سطح پہ سوٹیبل نہیں تھا. اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ پار کرتا ہوں اس بات کو. میں ایک اور بات یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے آپ کو یہ پار کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک اور چیز کی طرف آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا. اب جب ہم نے یہ بات شروع کی ہے کہ امریکہ ایک الیکشن فیور میں مبتلا ہے، اور اس الیکشن فیور میں ان کے ہاں سے جیسا ہم نے ان دو پارٹی اسٹریٹجی جو ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ جنگ کے خلاف رہتے ہیں، باہر جانے کے خلاف رہتے ہیں، وہ امریکنز کے فیور کی بات کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ریپبلکنز جو ہیں وہ زیادہ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، وہ زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ان کی زبان میں رجت پسند ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ امریکہ کو ایک وار نیشن کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس ڈرون اٹیکس کے معاملے پر، ڈرون حملوں کے معاملے پر ڈیموکریٹس کو کچھ فیور مل رہا ہو، اور ڈیموکریٹس اس میں جو ہے وہ ڈرون اٹیک کو کم کرنے کی وجہ سے کچھ ڈیموکریٹس کو فیور مل جاتا ہو، تو ریپبلکنز نے اس کی وجہ سے ان چیزوں کو مزید اچھالا ہو. لیکن یہی بالکل وہاں پہ دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں ایشوز کی سیاست ہوتی ہے، تو ایشو کی سیاست وہاں پہ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پہ، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، انشورنس کے ایشوز ہیں، گیز میرجز کا ایشو ہے، گیز میرجز کا ان کا بڑا ایشو ہے. اس کے اندر ان کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس اور سیکورٹی کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اسی کے لحاظ سے یہ بھی ایک ایشو تھا جو کہ وہاں پہ ہو رہا تھا. لیکن میں شکیل بھائی جس چیز کو میں پارک کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے، اس کو پارک کرنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ طالبان فنومینا جو ہے، جو پاکستان کا ایک طالبان فنومینا ہے، ایک افغانستان کا طالبان فنومینا ہے، ان دونوں کے اندر ایک مارکڈ ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں. افغانستان میں جو فنومینا ہے وہ پورے کا پورا اینٹی امریکہ ہے اور اینٹی امریکن لڑ رہا ہے. یہاں کا جو فنومینا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ ہم تو ان سپورٹرز کے خلاف لڑ رہے ہیں جو بیسیکلی امریکہ کے ساتھ ہی ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں اس کے اندر کنفیوژنز ہیں. اور ہم نے دیکھا ہو تو قندھار کے اندر، ہرات کے اندر، کابل کے اندر، یعنی کہ دوسرے علاقے جہاں پہ طالبان کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس موجود ہے اور کنٹرولز موجود ہیں، وہاں پہ کوئی بچیوں کا اسکول بند نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی بچیوں کا اسکول اڑایا نہیں جاتا، وہاں پہ دوسرے قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں کی جا رہی ہوتی. وہیں پہ یہاں پہ حال وائس ورسا ہے. یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پہ تمام بچیوں کے اسکول اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ تمام چیزیں ہیں. صحیح یا غلط جو بھی ہوا، سوات آپریشن کرنا پڑا. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سوات آپریشن کے اندر بقول ISPR کے جو ہے ایسے لوگ ملے جن کے اسلامی لحاظ سے وہ مکمل مسلمان نہیں تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں موجود تھیں اس کے اندر. پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس ایریے کے اندر یہ جنگ ہو رہی ہے وہ ملٹی بارڈر ایریا ہے پاکستان کا. وہاں پہ ایک کونے پہ کہیں ایران کی سرحد ملتی ہے تو کسی ایک طرف چائنا کی سرحد ملتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایران خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ چائنا تمام چیزیں خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور
ناٹو فورسز وہاں پہ تمام چیزیں صحیح کر رہی ہیں, یا پاکستان آرمی وہاں پہ کسی جنگ کے اندر انوالو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رشیا اپنے وہ زخم بھول بیٹھا ہے جو اس کو 12 سال کے اندر پاکستان. کاشف صاحب, یہ تبل جنگ سارا ہمارے یہاں ہی کیوں بنتا ہے؟ ہم ہی میدان جنگ کیوں بنتے ہیں دنیا میں؟ کیا ہم واحد مسلم ملک ہیں؟ کیا ہم واحد ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے؟ یا ہمارے اندر کوئی خاص ترکیب ہے؟ کیا ہے جو یہ بالکل ایک دوسرا موضوع ہے جو کہ بڑا اہم موضوع ہے. جی جی, یہ وہ موضوع ہے جیسے اگر میں آپ سے کہوں آپ نے چونکہ ذکر کیا کہ ایک کونے پہ ایران بیٹھا ہوا ہے, ایک کونے پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے, بھئی ایران کا بارڈر اور بھی ملکوں کے ساتھ لگتا ہے, چائنا کا بارڈر اور بھی ملکوں کے ساتھ لگتا ہے, لیکن یہ میدان جنگ ہم کیوں بنتے ہیں؟ ہم بات کر لیتے ہیں, یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ضرور, میں تو چاہوں گا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. لیکن جو یہ کنڈیشنز یہاں پہ یہ آتی ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پوری جنگ ہے, تو ایک ایسے یہاں پہ لوگ کھڑے کیے گئے. پاکستان جو ہے نیوکلیر اسٹیٹ بن چکا ہے, تو یہ امریکہ کی پالیسی ہے کسی نہ کسی طرح پاکستان کے جو نیوکلیر ڈیٹرنٹس ہیں ان تک جو ہے اپروچ کیا جائے, ان تک پہنچا جائے, اور اس بات کو ثابت کیا جائے کہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو ہے بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ, جو ہے وہ ایشو ہیں یہاں کی, جو مطلب کسی وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں جا سکتا ہے اور طالبان کے ہاتھ میں جا سکتا ہے. ان تمام کنڈیشنز کے لحاظ سے وہ تمام تھریٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے خلاف, پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے خلاف, جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب میں یہاں سے دوبارہ بات شروع کرتا ہوں کہ وہ لوگ, اور یہ تمام لوگ پلانٹیڈ ہیں, ایسا نہیں کہ ان میں سے ضرورت ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کچھ پلانٹیڈ ہوتے ہیں اور کچھ اپنے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن بیسیکلی برین بیہائنڈ جتنے ہوتے ہیں, جو لیڈرشپ ہوتی ہے, سب پلانٹیڈ ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی طالبان کا یہ والا کیس شروع ہوا, ان کی اینٹی ڈرون اٹیک ہونا شروع ہوا, نامعلوم لوگوں نے آ کے اس بچی کے اوپر فائرنگ کر دی. وکٹم تو بچی بنی, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اب اس کے بعد ایک زبردست قسم کی میڈیا ہائپ, چاہے وہ سوشل میڈیا ہائپ ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہائپ ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہائپ ہو, دنیا بھر میں اینٹی طالبان شروع ہوئی, اور جناب بچی ایز اے سمبل آف دا کریج کے طور پہ سامنے آ گئی. اب اس پورے واقعے کے بعد جو ہے وہ امریکن میڈیا کے اندر, امریکہ کے اندر یہ بات ختم ہو گئی. ڈسکشن یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ڈرون اٹیکس, وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. اب تو طالبانائزیشن اور بچیوں کے اسکولوں کا ایشو وہاں پہ شروع ہو گیا کہ بچیوں کے اسکول نہیں ہوتے وہاں پہ. میں نے خود پروگرامات دیکھے CNN کے اوپر, جس کے اندر ایک افغان بچی کو بلایا گیا تھا, خاتون کو بلایا گیا تھا, جنہوں نے طالبان دور میں سیکریٹ اسکول رن کر رہی تھی, یا خواتین کا اسکول کو رن کر رہی تھیں. تو وہ تمام باتیں جو ہیں وہ پرانی جو گڑھے مردے تھے وہ دوبارہ اکھاڑ کے جو ہے وہ ڈسکشن پہ لے آئے گئے. اور اب آج کا ٹاپک جو ہے ان کے پاس یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ اینٹی ایجوکیشن ہے, اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کو وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اب وہاں پہ جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ جناب علی کیونکہ اتنے ظالم ہے کہ بچی کو 14 سال کی نہیں چھوڑتے وہ, تو انہوں نے جو ہے وہ ڈرون اٹیکس تمام کے تمام جائز ہو چکے ہیں. اس کے بعد سے ہر دوسرے دن 20 کل بھی جو ہے 20 لوگ ہلاک ہوئے, شہید ہوئے, اور تمام اٹیکس میں تمام چیزیں وہ چلی گئیں. تو اس پورے واقعے کا جو ایک گلوبل پرسپیکٹو ہے, ایک اس کا لوکل پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے, اس کا گلوبل پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے. ایک اور پرسپیکٹو جس پر آپ نے بات کی ہے, میں اس پر بھی آپ کو لانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیے. آپ نے کہا جناب قندھار میں, ہرات میں, کابل میں, ان جگہوں پر بچیوں کے اسکولوں پر حملے نہیں ہوتے, طالبان کا اثر و نفوذ وہاں پر بھی ہے, لیکن یہ کہ یہ پاکستان میں جو طالبانائزیشن ہے وہ بچیوں کے اسکولوں کو ہی نشانہ بناتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو طالبانائزیشن ہے اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں, اور وہاں پر جو طالبانائزیشن ہے اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں؟ دیکھیں یہی والی بات ہے, جو 7 ملکوں کی جنگ جو چل رہی ہے, ظاہر بات ہے جو ہم نے 22 یا 23 جو اپنے انڈیا نے چیزیں کھلے بیٹھے ہیں وہاں پہ, اپنے سینٹرز کھلے بیٹھے ہیں افغانستان میں, کسی اور مقصد کے لیے تو کھلے نہیں بیٹھے. اور میں اگر اس بات کو یہاں سے لنک کروں کہ پاکستان یہ تمام چیزوں کے مسائلستان کیوں بنتا چلا جا رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, تمام چیزیں کیوں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ٹرم استعمال کی تھی گورباچوف نے جب روس ٹوٹ رہا تھا, پرائسترائکا, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرم اس بات پہ تھی کہ ایک بوڑھا گونگا جب بولنا شروع کرتا ہے تو اسے وہ پرائسترائکا کہتے ہیں, جب گونگا جو ہے بولنا شروع کرے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت آپ جس دور میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک پرائسترائکا کے دور میں رہ رہے ہیں. اور مطلب فار ایگزامپل مصر کے اندر جبر کی کیفیت تاری تھی, یعنی کہ ایسی کیفیت تاری تھی کہ 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے, کوئی پولیٹیکل. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اخوان کے اور بہت سارے لوگ جو کہ یورپ میں رہا کرتے تھے ان کی داڑیاں ہوتی تھیں, لیکن جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو شیو کر کے جاتے تھے, اس لیے کہ وہاں پہ داڑھی رکھ کے وہ لوگ جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ شام کے اندر کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں تھی, لیبیا کے اندر گفتگو نہیں. ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھا کہ عجیب انقلاب آیا اور تمام کے تمام لوگ بولنے لگے, جہاں پہ کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا تھا. یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ ایک ان کا ایک واقعہ ہے مختار مسعود کا, جو انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایران میں جب انقلاب آیا تو وہ CRD کی طرف سے وہاں پہ سفیر تھے, تو ایک RCD کی طرف سے, تو وہاں پہ وہ ایک نوجوان, ہاں لوہیاں میں ایک لڑکا آیا نوجوان تھا, کہنے لگے تم اپنے ملک میں اس طرح کا انقلاب لا سکتے ہو جیسے ہمارے ملک میں لائے. تو انہوں نے کہا یار تھوڑی دیر کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی سفیر ہو, میں بھی سفیر ہوں, میں اپنی سفارت ایک طرف رکھ دیتا ہوں, تو اپنی سفارت ایک طرف رکھ دو, اب ہم 2 انسانوں کے طور پہ بات کرتے ہیں. تمہیں یہ انقلاب لانے کے اندر 1000 سال لگے, ہمارے یہاں تو 10 سال بھی کوئی ظالم آدمی جو ہے حکمران نہیں رہ سکتا, ہم اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں. ابھی ہم نے مشرف کے خلاف تحریک دیکھی,
دیکھیں کیفیت یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جبر جو ہے 50 سے 60 سال کا تھا، سب چیزیں تھیں. اور جب یہ افغانستان کا جہاد شروع ہوا تو ان کو پہلی دفعہ یہ موقع ملا کہ ہم جو ہے اور ان کی حکومتوں کی احما کے اوپر وہ لوگ جہاد کے لیے پاکستان آئے. جب پاکستان آئے تو انہوں نے پہلی دفعہ ایک اوپننس دیکھی. یہاں پہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ موجود تھا، لیکن اس ماشاء اللہ کے اندر بھی ضیاء الحق کے خلاف بیانات اخبار میں چھپتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایم آر ڈی کی تحریک چلی، ٹھیک ہے دبا دی گئی ہوگی، چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایم آر ڈی کی تحریک نہیں چلی. پاکستان میں وہ دور کبھی بھی نہیں رہا جہاں پہ بولنے کی مطلب یہ کہ وہ آزادی نہ ہو، بولنے کی آزادی نہ ہو، کسی بھی طرح سے اظہار کی آزادی نہ ہو. جو اس قحط کے موسم سے بچا رب کریم، جب کوئی اہل سخن عرض سخن کو ترسے، تو ایسا پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہا کہ آپ جو بات بھی ہے جہاں بھی بات ہے لوگوں نے ببانگ دہل کہی ہے، لوگوں نے چیزیں کہی ہیں، مشرف کے دور میں بھی کہی تھیں، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی کہی ہیں، ایوب خان اور یحییٰ خان ہر زمانے کے اس کے اندر کہی ہیں. تو انہوں نے جو فضا عرب لوگوں نے پاکستان میں دیکھی وہ اس کے عادی نہیں تھے، اور جب وہ چیز لے کے واپس اپنے ملکوں میں گئے تو وہاں انہیں پرابلم بھی، اور ظاہر بات حکومتوں کی طرف سے ان کو ایشو ہوئے کیونکہ وہ لوگ زیادہ سیاسی طور کے اوپر چیزیں ہو چکی تھیں. اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا کہ وہ اپنے مطلب پورے خاندانوں کو لے کے جو ہے یہاں پہ آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ جبری کیفیت یہ تھی کہ ایک آدمی جیسے ابھی بھی ہے، خدا نخواستہ اگر میں پکڑا جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کو نہیں پکڑا جائے گا، پکڑا بھی جائے گا تو انویسٹیگیشن کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. وہاں تو یہ کہتے ہیں نا کولوں کے بہن نے پسوا دینا. تو پورے خاندانوں کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیریا کے اندر ان کے وزیر خزانہ جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ ٹرکی گیا تھا، تو اس سے پہلے اس نے اپنے پورے خاندان کو نکلوایا تھا، اس کے بعد وہ گیا ہے. کیونکہ وہاں پہ جب ریونج لیا جاتا ہے، جب انتقام لیا جاتا ہے تو خاندان کو بالکل خاندانی ہو جاتا ہے. تو یہ تمام لوگ پاکستان میں انہوں نے آگے سکونیت اختیار کی ہے. لیکن تو کیا پاکستان وہ بیٹل اسپیس اپنے لیے اپنے ملکوں میں کوئی تبدیلی لانے کے ذمہ دار نہیں بن سکتے تھے؟ یہ کیا اس میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن وہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ وہاں پہ وہ کیا کر سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے. بات پر کہ آخر تختہ مشق ہم کیوں بنے، بیٹل فیلڈ ہم کیوں بنے؟ دیکھیں ہم تو دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہے کہ سب سے بڑی نظریاتی ریاست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 14 اگست اور آپ کے جو ہے 27 رمضان المبارک اور تمام چیزیں جو ہے وہ کسی نہ کسی نشانی کے اندیے نہ ہو، کسی نہ کسی چیز کے. یقیناً بات یہ ہوتی ہے کہ تمام پرابلمز ہمیں کیوں ہوتی ہیں، یہیں پہ سب کے سب کیوں آئے جاتے ہیں، یہیں سے سارے عرب مجاہدین عرب دہشت گرد کے نام پہ کیوں پکڑے جاتے ہیں، یہیں سے فلاں فلاں اور فلاں نکلے جاتے ہیں، اسامہ بن لادن نکلے یا نہیں نکلے لیکن دریافت ایبٹ آباد سے ہی ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ یہ کہیں کہ گرومنگ سٹیج بنایا ہوا ہے جو کسی آنے والے انقلاب کے لیے کوئی، دیکھیں جنگیں تو ہونی ہے کہیں آگے شام وغیرہ کے اندر آگے آنے والے وقتوں کے اندر، لیکن وہ جگہیں جہاں سے لوگوں نے بچ کے لیڈرشپ نے جانا ہے وہ شاید یہی جگہیں ہیں. یہاں پہ یہیں پہ آزمائش کی جو بھٹیاں ہیں وہ آنی ان لوگوں کو یہیں پہ ہیں. اس کے بعد آگے جا کے کندن بن کے نکلنا ہے جنہوں نے کوئی چیز دیکھی گی. یہ جو بعد میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی خوفناک بات بھی ہے، خطرناک بات بھی ہے، لیکن جو اشارے ہیں جو چیزیں ہیں وہ بظاہر اگر آپ کڑیوں کو ملانے کی کوشش کریں تو شاید چیزیں اسی طرف آتی ہیں کہ کندن انہوں نے یہیں بننا ہے. اور یہ ایریاز جو کہ شمالی وزیرستان ہے یا جنوبی وزیرستان ہے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے لاء کے اندر کبھی بھی نہیں رہے. یہاں پہ ان کو افغانستان کی سرحد اور پاکستان کی سرحد میں کبھی بھی تمیز نہیں کی گئی. شاید فرسٹ ٹائم آج ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سرحد میں تمیز کی جا رہی ہے. وہاں تو لوگ ایسے ہی گونجتے تھے جس طرح میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جاؤں. اسی بات کو تو بیس بنا کر جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ جناب یہ وہ ایریاز تھے جہاں کبھی بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی ٹیریٹری قائم نہیں رہی، ریٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی وہاں پاکستان کی نہیں رہی. اسی بات کو بیس بنا کر تو نیٹو فورسز اور امریکنز جو ہیں وہ ڈرون اٹیک کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی تو ٹیریٹری نہیں ہے، یہ آپ کا تو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہی نہیں ہے یہاں پر، آپ تو یہاں اپنا کوئی لا امپیکٹ ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں بھی اس بات کی اجازت دی جائے. ہم اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پاتے نا پھر ان کو. نہیں یقیناً وہاں پہ جو ہے وہ ہماری جسے آپ کہیں کہ لیگل، لیکن یہ وہاں پہ ایک سسٹم ضرور موجود تھا، قبائلی سسٹم یا وہ ملک کا سسٹم وہاں موجود تھا جس کے ذریعے پرابلمس کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا تھا، چیزیں کی جا رہی ہوتی تھیں. یہ تو اصل میں دیکھیں نا وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ تمام لوگوں کے لیے آپ کہیں آماجگاہ بن گئی یا پناہ کا علاقہ بن گیا جو کوئی مسائل کے شکار ہوئے، اور وہ علاقوں کے اندر وہاں کے لوگوں نے انہیں کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ. وہ ایک ہم نے اسلامک اسپرٹ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوا. اب وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس جتنے بھی ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ ہو رہی ہیں وہاں پہ یقین مجاہدین ہی موجود ہیں اور وہ لوگ ہی موجود ہیں جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں. ہمارے نزدیک شاید مجاہدین ہیں، ان کے نزدیک وہ ٹیررسٹ ہیں. ڈیفینیشن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، تو وہاں سے دیکھ رہے ہو زمین سے ہم والا ایشو ہے. اب اس کیفیت کے اندر گورنمنٹ وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنے افیکٹو رول پلے کر سکتی ہے آن دا بیسس آف ریلیشن شپس. بہت ساری چیزیں وہاں پہ کی جا سکتی ہیں کہ ملکوں کا رول ہے، قبائلیوں کا اقدار ہے، وہاں کی اپنی روایتیں ہیں، وہاں کی اپنی چیزیں ہیں. پناہ دی ہے تو اس کو پورا اون کریں گے، لیکن ساتھ میں ان کے اپنے سسٹمز ہی موجود ہیں. انہی سسٹمز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ساری جنگ کے بعد، افغانستان کی وار کے بعد، 9/11 کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کے سارا سوشل فیبرک جو ہے ختم ہو گیا. دیکھیں سالوں کی روایتیں اتنی جلدی ٹوٹا نہیں کرتی. روایتیں جو ہیں اور شاید قبائلی علاقوں کے اندر جو ان کی روایتیں ہیں وہ اس طرح سے ختم نہیں ہو جایا کرتی. وہ نسل در نسل ڈالڈا گھی کی طرح ان کے یہاں چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی چیزیں ٹوٹ جائیں گی. وہ اتنا مطلب وہ آپ یہ کہیں کہ
مکڑی کا جال نہیں تھا کہ جو بہت آسانی کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے, بہت پتلا سا دھاگا نہیں تھا سوتی, وہ بہت اسٹرانگ چیزیں ہیں. ابھی بھی وہاں پہ کوئی چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں, کوئی چیزیں آگے پیچھے جاتی ہیں تو نیگوسیشنز ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ نیگوسیشنز نہیں ہوئے, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں یہ بات پتہ اچھی طرح سے برطانیہ نے, امریکہ نے شاید ایسے نہیں کیا ہو, لیکن برطانیہ نے اپنے فوجوں کی سیکورٹی کے لیے اسی سسٹم کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے وکٹمز کم ہیں اس وقت افغانستان کے اندر, اس لیے کہ انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت انہوں نے نیگوشیٹ کر کے اچھا تم یہاں تک ہو, ہم یہاں تک ہیں, تم اس سے آگے نہیں آنا, ہم اس سے آگے نہیں آئیں گے. یہ تمام بڑی کاشف بھائی, بڑی میری سمجھ میں جو بات نہیں آتی ہے, اور بہت زیادہ میں اس پر غور کرتا ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا کیا جاتا ہے, اور ہمارا موجودہ الیکٹرانک میڈیا اس کو ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے اس کے اوپر. آج ملالہ کا ایشو ہے, اس بچی کا, کچھ عرصے پہلے تک رمشا مسیح کا ایشو تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی میڈیا نے ایک بالکل الگ رول پلے کیا. یہ میڈیا اگینسٹ دی ونڈ یا پاکستانی سوسائٹی کے اگینسٹ جا کر جو پاکستانی سوسائٹی جو بات کرنا چاہتی ہے, یہ اس کے بجائے وہ بات کیوں کرتا ہے کہ جو مغرب کی بات ہوتی ہے, جو یورپ کی بات ہوتی ہے, جو ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے. شکیل بھائی, مارکیٹنگ میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, جنگوں میں بھی دو استعمال ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ملٹری اور مارکیٹنگ کی اصطلاحیں جو ہوتی ہیں, ٹرمینالوجیز دونوں کی سیم ہوتی ہیں آگے پیچھے. ایک ٹرم ہے اسٹریٹجی اور ایک ٹرم ہے ٹیکٹک. اسٹریٹجی لانگ ٹرم ہوگی, ٹیکٹک شارٹ ٹرم ہوگی, اور کسی بھی چیز کے لیے ہوگی. رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹ آئی تھی, اگر آج سے 7 سال پہلے کی جو رپورٹ آئی تھی, اور جس کے اندر انہوں نے اسلامک سوسائٹی کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک جو ہے انہوں نے لبرلس کی اس طرح استعمال کیا, انہوں نے کہا سپورٹ لبرلس فرسٹ. یہ ان کو جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے, یہ جو ہے آگے جو ہے وہ آپ اس میں آپ پاکستان کے اندر یا اسلامک ورلڈ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ریسنٹ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی میڈیا کے اندر. تو یونائٹڈ اسٹیٹ ایڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اینکرز کو اشتہار چلنا شروع ہوئے, چینلز کو سپورٹ ملنا شروع ہوئی. اینکرز جو ہیں کراچی کے اندر باقاعدہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے برج جو بن رہے ہیں, یہ باقاعدہ ببانگ دہل کہی گئی یونائٹڈ اسٹیٹ ایڈ کی طرف سے ہو رہے ہیں, اور تھینک یو کہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے انفلٹریشن ہے, ان لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے جو ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں. ان کا کام ہی جو ہے وہ انگلش میں ڈرم بیٹنگ, ڈھول بجانا ہے. ان کے پاس ان کو ایک چیز مل جائے, اس کے بعد وہ اتنا پیٹیں گے, اتنا شور مچائیں گے کہ وہ کووں کے کائیں کائیں میں تو چڑیاؤں کی شور نہیں آتی. تو یہ کووں کے وہ کائیں کائیں ہیں جس کے اندر جو ہے چڑیاؤں کی بات آتی ہے, کچھ دن بعد آتی ہے. مطلب جہاں الیکٹرانک میڈیا کا اپنا شور ہے, تو سوشل میڈیا کا اپنا امپیکٹ ہے. اور سوشل میڈیا کے امپیکٹ کی وجہ سے آج ہی جو ہے آپ نے پڑھا ہے کہ ایک بہت مشہور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی شکایت کی کہ پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا کے خلاف کیوں ہیں. تو وہ سب اظہر میں شمس سے کس وجہ سے خلاف ہے؟ کیا لوگ سمجھتے نہیں, یا لوگ دیکھتے نہیں, یا لوگ جانتے نہیں, یا لوگ آنکھیں بند کر کے سمے نہ بتانا کریں کیونکہ پیچھے چلیں گے؟ ایسا نہیں ہے, چیزیں بہت ساری کھل گئی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ایک چیز جو اور کبھی کبھی ذہن میں بہت آتی ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمارے یہاں اسکرپٹڈ تو نہیں ہوتی. یہ جو معاملات جو ہمارے یہاں آتے ہیں, جو میڈیا پر آتے ہیں, ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ایک اسکرپٹ ہے جو سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, اور وہ وہی ہر آدمی وہی زبان بولنا شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح سے راگ ملہارنا شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح سے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بالکل یہ نظر آتا ہے کہ جناب کوئی اسکرپٹ تھا جو سارے لوگوں میں تقسیم کیا گیا اور وہ اس پر بات کرنے لگے. بات آپ کی اصل میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا انگلش کے اندر, ایک ہے کہ سائلنٹ میجورٹی اور ووکل مائنورٹی. تو اس وقت ہم جو ہے جو یہ ووکل مائنورٹی ہے, یہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر بھی, الیکٹرانک میڈیا بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے یہ ہر جگہ جو ہے وہ حاوی ہے. اردو پریس میں شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ انگلش پریس میں تو خاص طور کے اوپر باقاعدہ مجھے تو لگتا ہے کہ پلانٹیڈ ہو کے اس لابی کو بٹھایا گیا. انگلش جرنلزم تو ویسے ہی بہت زیادہ مائنورٹی میں پاکستان میں نہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بہت شاید ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں آپ سے میں بتانا چاہوں کہ ایک وہ جگہ ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پہ کوئی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. جی وہ پاور کوریڈورز جو ہیں. اچھا, ان کی زبان جو ہے نا وہ انگریزی ہے. جی ٹھیک ہے, ہمارے آپ کی زبان اردو ہے. ہم ترملا سکتے ہیں, ہم چلبلا سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے دل کے پھپولے پھوڑ سکتے ہیں, لیکن وہ جو کہ فیصلہ کرنے والی جو قوتیں ہیں نا, وہ تو انگریز دان ہیں. ان کے تو مطلب یہ کہ تمام چیزیں انگریزی کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ جو انگریزی میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے سوشل میڈیا میں, پاکستان میں جیسے عرب کے اندر آپ جائیں تو عربوں کے اندر جو ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. عربوں کے اندر جو ہے ان کی تمام چیزیں عربک کے اندر ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے تمام تر جو ان کو بینیفٹ ہوا, جو بھی اس پورے ریوالٹ کے اندر, جو بھی تبدیلی کے اندر, عرب اسپرنگ کے اندر جو ان کو فائدہ ہوا, وہ یہ تھا کہ ان کو کمپیوٹر میں بھی عربی میں تھے.
اس لیے ان کی کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے. اچھا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ان کی حکمرانی کی زبان بھی عربی تھی, ان کی بولنے کی زبان بھی عربی تھی, لکھنے کی زبان بھی ان کی ہر جگہ. جبکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم رومن میں لکھنے میں مجبور ہیں یا ہم اردو, ہمارے پاس ٹائپنگ ہمیں آتی نہیں ہے, اور انگلش کے اندر جو کچھ ہم لکھتے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنے والے فورم ہے, وہاں پہ انگریزی زبان کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں اور وہ جو ہے وہ جا کے فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں, وہ جا کے اپنا امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کی بات کی تھی, تو رینڈ کارپوریشن رپورٹ کے بعد جو ہے وہ یہ باقاعدہ لوگ امپلانٹ کیے گئے, لوگ رکھے گئے اس کام کے لیے. اور ہمیں پتہ ہے لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, میڈیا کے اندر باقاعدہ لوگ گھسیڑے گئے. اب آپ یہ سوچیں نا کہ کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے اینکرز ہیں جن کو کبھی آپ نے کسی صحافت میں نہیں دیکھا آج تک, جن کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا. اس وقت جو ہے وہ بغیر روپٹے کے بوجھ کے اور بڑے فیشن کے اندر اور 2 کوٹ پہن کے یورپین اسٹائل کے اندر یا فرنچ اسٹائل کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی چیزیں, مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی وی اینکر جو ہے, جس زمانے میں یہ وزیرستان آپریشن ہو رہا تھا, انہوں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی کہ فلاں یونائٹڈ اسٹیٹ کے جرنل میں یہ بات چھپایا کہ اسلام آباد سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس وقت طالبان بیٹھے ہوئے اور وہ اگلی جگہ آنے کے تیار ہیں, اب ہم بات یہاں سے شروع آگے کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو کہانی شروع کی وہ ویسٹ بیسڈ پروپیگنڈا سے شروع کی. تو یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو فکری دہشت گردی ہے, جیسے یہ ملالہ کا کیس ہوا, ملالہ کے کیس پہ دل دکھتا ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملالہ کے دکھ, وہ تو بیچاری وکٹم ہے اور وہ آج بھی وکٹم ہے. اس کے ساتھ تو جو زیادتی ہو رہی ہے وہ تو کنٹینیوس زیادتی ہو رہی ہے, مستقل اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مطلب وہ سمجھ لیں پہلا اٹیک اس کے اوپر کیا گیا, جس نے بھی کیا, طالبان نے کیا, ظالمان نے کیا, بے ایمان نے کیا, اچھا نے کیا, وہ پہلے وکٹم, وہ ہسپتال پہنچی, پیچھے پیچھے میڈیا آ رہا ہے, ایک بچی تڑپ رہی ہے, میڈیا مطلب وہ وہی والا واقعہ جو مشہور ہے کہ جناب وہ ایک جو تصویر کھینچی ہے کسی فوٹوگرافر نے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ قحط کا شکار ہے, اس کے پیچھے گدھ بیٹھے ہیں. تو وہ جو ہے وہ سوال اس سے ہوتا ہے کہ جب تصویر تو کھینچ لی, اسے ایوارڈ بھی مل گیا, سوال میں تم نے کیا کیا, کیا وہ بچہ مر گیا, کیا وہ بچہ گدھ اسے کھا گیا, کیا گیا؟ تو کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی اس کے بعد. تو یہاں بھی وہ بچی تڑپ رہی ہے, آپ بیٹھے, میڈیا جو ہے اس بات پہ فوکس ہے کہ بریکنگ نیوز اور فرسٹ ٹاپ لائن نیوز جو ہے, یہ پہلی انٹلیکچوئل کرپشن ہے جو کہ ہمارے میڈیا کی طرف سے ہے کہ تڑپتے پھڑکتے ایئر ایمبولینس آ گئی ہے جناب اور جاری ہے بچی. یہ تو بہت بات کی بات ہے, یہ تو بہت بات کی بات ہے. پہلی کنڈیشن تو یہ کہ اس میں خون نکل رہا ہے, وہ ابھی جاں بلب ہے, اس کو ایمرجنسی کے اندر ہے, تو آپ جو ہے وہ کراؤڈ کریٹ کر رہے ہیں, آپ اس آپریشن تھیٹر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, کنٹیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایٹماسفیئر کو کہ جس ایٹماسفیئر کے اندر جا کے اس کا علاج ہونا ہے, اور آپ کی پہلی ترجیح ہے کہ کسی طرح ویڈیو کلپ بن کسی طرح سے میری بریکنگ نیوز بن جائے, بریکنگ نیوز میری بن جائے, میری ویڈیو کلپ آ جائے. یہ خود کرپشن کا جو ہے وہ پہلا ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ بھی تو ایک کرپشن ہے. کرپشن کی تو مختلف حیتیں ہو سکتی ہیں, مختلف ترجیحات ہو سکتی ہیں, یہ بھی تو انٹلیکچوئل کرپشن ہے جناب, پڑھے لکھے آدمی کی کرپشن جو ہے وہ آپ جو ہے اس کی مووی بنا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے اس بچی کو جناب علی اسپتال کے اندر رکھا گیا, باقی 2 کے ساتھ کیا ہوا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. اچھا اب وہ اس کے ساتھ جناب وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہی ہے, اسے آپ نے سیڈیٹیوز دی ہوئی ہیں, کیا وہ ایسا مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ یا نہیں ہے, اس کا آپریشن ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اسے مستقل سیڈیٹیو پہ رکھنا خود کوئی اچھی صحت کی علامت تو نہیں ہے. ایک کارڈیولوجسٹ اسپتال ہے, اس کے اندر نیورو سرجری کے کیس کو ایڈمٹ کر لینا, ان تمام چیزوں کے اندر اس پورے کنڈیشن کے اندر سب سے بڑی جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس بچی کے ساتھ ہو رہی ہے, سب سے بڑی زیادتی اس بچی کے ساتھ ہو رہی ہے. دوسری جو فکری دہشت گردی ہے اس کا نام استعمال کر کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, کوئی سیکولر نام پہ کر رہا ہے, کوئی اسلام کو گالی دے رہا ہے, کوئی ملاؤں کو گالی دے رہا ہے, کوئی اس بات کی بات کر رہا ہے کہ جناب علی علماء کا ڈیٹا جمع کر لیا جائے, عالموں کا ڈیٹا جمع کر لیا جائے, امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, کہیں جو ہے وہ آپ کے ایسے ایسے لوگ جن کے ناموں سے کراہت آتی ہے وہ اپنی تصویریں ہٹا کے اس بچی کی تصویر لگا دیتے ہیں, اس فرشتہ صفات اور نیک بچی کی کہ جناب علی کہ یہ جو ہے وہ اس بچی کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کی تصویر لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کی کرپشن ہے اس بچی کے ساتھ جو زیادتی کی حد ہے, اور جو ایک سوسائٹی کے اندر جس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بنیاد کے اوپر, جو غلط پروپیگنڈا ہے, جو صحیح پروپیگنڈا نہیں ہے, جو لوگوں کو حقائق سے گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. مطلب بات تو یہ ہے کہ اگر سوال جب کریٹ ہوتا ہے تو سوال یہ کریٹ ہوتا ہے, میرا بیٹا ہے 11 سال کا, مجھے پتا ہے کہ میں اس کو الحمدللہ بڑی اچھی تعلیم دے رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ڈائری نہیں لکھ سکتا, اور اتنی ساری چیزیں سوچنے کی جو کہ ایک عام کامن آدمی کے سوچنے کی نہیں ہے, وہ ایک آبزرویشن اسے مطلب آج سارا انٹرسٹ گائے اور بکری کے اندر ہے اس کو سارا, مطلب جو ایک عام بچے کے کھیلنے کی چیزیں ہیں وہ اتنا سینسیٹیو ہو سکتا ہے, بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں. 17 سال کے بعد میں محمد قاسم نے صرف پتہ کر لیا تھا, بڑی بات تھی, بہت سارے لوگ کانشی یوز کر لیتے ہیں, لیکن سوسائٹی کی سینسیٹیونیس, آپ یہ سوچا قلمی نام رکھنے کا, ایک بچی کو کیا پتا کہ اس کا قلمی نام بھی رکھا جا سکتا ہے. اچھا ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ کے اسے کوئی وہاں پہ مشرق اتنا بڑا اخبار ہے سرحد کا کہ کوئی حد نہیں, مطلب جس طرح یہاں پہ جنگ بڑھا ہے تو وہاں مشرق بڑھا ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, مشرق اسے نہیں ملتا, اسے جنگ نہیں ملتا, اسے نوائے وقت نہیں ملتا, اسے خبریں نہیں ملتا, اسے جو ملتا ہے جا کے BBC ملتی ہیں. جہاں تک مجھے اور آپ تک اپروچ کرنے کے اندر جو پرابلم ہوتی ہے وہ BBC تک اپروچ کرتی ہے, اور BBC کے اندر جا کے جو ہے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, اس کی ڈائری لکھی جا رہی ہے. تو اب یہ کون پہنچا رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے,
یہ سب چیزیں کوشچن یہ مارک سب چیزیں کوشچن مارک ہیں، بڑے ایک بہت بڑا سا لیکن ہے اس میں. وہ بچی تو معصوم ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ معصوم ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک بہت ہی ہائیلی انٹلیکچوئل اس کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہیں، ملاقاتیں تو کسی کی بھی ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ امریکی اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں، لیکن یہ تمام چیزیں دو ایکسٹریمز کریٹ کر رہی ہیں. ایک جہاں پہ ہے جہاں پہ اس کو جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا طالبان کا سازشی اور وہ رول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس بچی کا زیادتی ہے. دوسری طرف اسے سیکولر اور لبرل ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طالبان کا سمبل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک زیادتی ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں جس کے درمیان ہم اس بچی کو جو ہے وکٹمائز کر رہے ہیں. اس کو ہم نے سائیکولوجیکل بھی کیا ہے، اسے فزیکل بھی ہوئی ہے بیچاری، اور اب وہ زخمی تو وہ ہوئی بیچاری جو ہوئی ہے. اور اس کے اندر اب اس کے اندر یقیناً اس کے پیچھے جو کیریکٹرز ہیں، جو رول ہیں، جو لنکس ہیں، وہ ہڈن ہے. اور ہڈن بھی نہیں ہے، مطلب وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اشارے ہوتے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں. کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اسے کوئی اخبار نہیں ملتا، اسے صرف ایک ہی انٹرنیشنل چینل ملتا ہے جس کے اندر جا کے وہ بات کر رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اچھا، اس چینل کی بڑی ایک اپروچ ہے. اس چینل کے اندر میں نہیں لکھ سکتا، آپ نہیں لکھ سکتے، آپ کی بات نہیں جا سکتی، نہیں ہو سکتی. اس کے اندر ایک خاص قسم کی آپ اس ایون اس ویب سائٹ پہ جائیے اس بی بی سی کے، تو آپ کو ایک خاص قسم کے موضوعات مل رہے ہوں گے. ہر کوئی 2-4 دن بعد آپ کو اس میں ہم جنس پرستی کی بات مل رہی ہوگی، اس کے اندر آپ کو ہر 2 دن بعد کوئی فحاشی کی چیزیں مل رہی ہوں گی. تو یہ تمام لوگ ہیں جو ان کی باتیں کر رہے ہیں، جو وہ وہی بات کے جو وہ یہاں پھیلانا چاہتے ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ سوچیں نا کہ ملالہ پہ افسردگی ہے شدید قسم کی، اور ملالہ پہ جو ہے جناب تصویریں چینج کر لی گئی ہیں اور اسٹیٹس چینج کر دیا گیا اور رویا جا رہا ہے. ہم بھی رک رہے ہیں. وہیں پہ لاہور میں فیشن شوز ہوتا ہے، اس پہ سب بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں تمام کے تمام. یہ تمام وہ لوگ جو کہ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر اس پر رونر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فیشن شو میں بیٹھ کے اس فحش اور فیشن ویک میں جناب فیشن ویک کے پورے ہفتے کا وہ جس کے اندر اریانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مطلب جس کے اندر اریانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اتنے ظالم مرد ہیں یہ، میں تو ان مردوں کو ظالم کہتا ہوں کہ جو ان عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو ان عورتوں کے ساتھ جو بیچاریوں کو جو ہے وہ آپ فحش اور نیم بھرینا حالت کے اندر اس پہ لے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم تو روشن خیال بن رہی ہو، اپنا آئٹم بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ فکری دہشت گردی کی اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ جس پہ آپ بات کریں تو شاید ایک پوری تفصیل ہو جائے. لیکن سب سے بڑی وکٹم اس فکری دہشت گردی کی جو ہے وہ بچی ہے، جو فزیکل بھی ہو رہی ہے، جو ایجوکیشن بھی اس بیچاری کی جو ہے وہ. اچھا، آپ یہ دیکھیں نا، سوات کا اسکول جو ہے وہ کھل نہیں پا رہا، وہ بچیاں آ نہیں پا رہی وہاں پہ، اور بہت ساری چیزیں ہو جا رہی ہیں. تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور اس پہ اگر آپ بات کریں تو آج یہ ایک بڑی مزیدار بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب علی کہ یہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ملاؤں کا قبضہ ہو گیا ہے. یہ تک آج جملہ ہم نے دیکھنے کو ملا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کیا، ایک عام آدمی. دیکھیں سوشل میڈیا کیا چیز ہے. سوشل میڈیا یہ ہے کہ میں اور آپ کسی اخبار میں لکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے. اب میں جو ہوں سیلف جرنلسٹ بن گیا ہوں. اب میں بلاگ کر سکتا ہوں، میں فیس بک پہ اپنے کمنٹ لکھ سکتا ہوں، میں اپنے دل کی بھڑاس کسی جگہ نکال سکتا ہوں، اور میرے جاننے والے 50 لوگ میری چیز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے ایک عام آدمی کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو فیس بک پہ آ رہا ہے، جو ٹویٹر پہ آ رہا ہے، ٹویٹر تو پھر بھی بہت ہی سلیکٹیو ہے، جو فیس بک پہ تو عام آدمی ہے، ایک عام اسٹوڈنٹ ہے، ایک عام نوجوان ہے، وہ اپنی بات اگر کوئی کہہ رہا ہے تو دل کی بھڑاس نکال رہا ہے. وہ اپنی جس بات کو سمجھتا ہے کہ سامنے غلط ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہم پہ فورس کر رہا ہے، ہم پہ اپنے خیالات تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم پہ زبردستی پاکستان کے سوا پڑھنے لکھنے، پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کے سوا ہمیں زبردستی بتایا جا رہا ہے. یہ اس کے خلاف بغاوت ہے، ریوولٹ ہے، جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے نا، مطلب یہ کہ ایک نئی چیز پاکستان میں کہ ہم کو اسی سیکولر کو بنایا جائے کہ پاکستان کا مطلب پڑھنے لکھنے کے سوا کیا. مطلب کل تک جو ہم بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج وہ ایک دوسری بالکل مختلف انداز میں، سیکولر انداز میں، ایک سیکولر ڈائمینشن میں. بھائی پڑھنا لکھنا بالکل، ہمارا تو دین کا آغاز پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے. تو ہم تو بات کرتے ہیں کہ اقرا سے ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے. انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہی پاکستان کا مطلب رہے گا، اور قانون ریاست یہاں کا محمد الرسول اللہ ہی بنے گا. انشاءاللہ ہم اس پر آئندہ بھی بات کریں گے، کاشف صاحب سے بھی، دیگر دوستوں سے بھی. اللہ حافظ.